السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، آج جمعہ کا دن ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک 15 دن پہلے، جو 2 ہفتے پہلے جمعہ آیا تھا نا، اسی دن ہم نے شہاب بھائی کے پیدل حج کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ جب وہ گجرات پہنچے تھے سفر کرتے ہوئے، گجرات میں ان کا والہانہ استقبال ہوا، کافی لوگوں نے ان سے دعاؤں کی گزارشیں کی اور وہ اس وقت سے سوشل میڈیا پر زیادہ فیمس ہو گئے تھے۔ اسی وقت ہمارے کچھ دوستوں نے ہم سے یہ درخواست کی تھی کہ شریعت میں اس پیدل حج کا کیا حکم ہے، کچھ لوگ جو اسلام کے نام پر قدم اٹھا لیتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کی کیا رہبری ہے، قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو سوچا تھا کہ ایک کلپ ہم تیار کریں اور الحمدللہ اس کو ہم نے اپلوڈ کیا تھا اور کافی ہمارے دوستوں نے اس کو پسند کیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ بیچارے ہوتے ہیں نا جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، کافی دوستوں نے اس کلپ پر عجیب کمنٹ کیے اور شریعت کی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت تھی بولنے کی، آپ کو کیا پڑی ہے، آپ سے کس نے فتویٰ مانگا ہے، اور آپ تو دعائیں دیجیے ان کو، کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے حج نہیں کیا کیا پیدل، کس نے بزرگان دین نے پیدل کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل حج کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سارے پیدل حج کیے، اور بھی بہت سارے اللہ والوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی تھی۔ اور ایسے کمنٹ تھے دوستو بزرگوں کہ صرف انہوں نے ہم کو گالیاں ہی نہیں دی تھی، باقی تو سب کچھ کہہ دیا تھا۔ لیکن آج دیکھیں ان ایک بھائی کے حج پر جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ تو ڈاکٹر تھے، ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے سارے ویزا کی تیاریاں کر کے آئے ہیں، جن ملکوں سے ان کو نکلنا ہے وہاں کی ساری تیاریاں ان کے پاس ہے، سارے کاغذات ان کے پاس تیار ہیں، باقاعدہ پیدل چلنے کی انہوں نے ٹریننگ لی ہے، ایک ہٹے کٹے نوجوان ہیں، ہمت ہے، حوصلہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ان کا سفر آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کا حج مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سالمن غانمن اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ کے پاس واپس لائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور یقیناً ان کے اس عمل کی وجہ سے، ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ تھی، لیکن ان کو دیکھ کر کتنے لوگ ہیں جو بس نکل پڑے ہیں، نہ پاسپورٹ کا پتہ ہے، نہ ویزے کا پتہ ہے، نہ شریعت کا کوئی علم ہے، بس کاندھے پہ جھولا اٹھایا، چھتری لی، نکل پڑے ہیں۔ ابھی تک تو اس آدمی کے ساتھ ہمارے ہندو بھائیوں کی ہمدردیاں بھی تھیں، ان کی پرارتھنائیں ان کے ساتھ تھیں، ہم مسلمان بہت سارے ان کو دعاؤں کی گزارش کر رہے تھے، لیکن جب ان کو دیکھ کر دوسرے بھائیوں نے حرکتیں شروع کی ہیں، بس نکل پڑے ہیں، تو دوستو اس سے اسلام کا تعارف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کو دیکھ کر جتنے دوسرے نکلے ہیں بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے، دوستو بزرگوں ان کی وجہ سے تو اسلام کا تعارف نہیں بلکہ اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ یہ دوستو صرف ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، بڑے اچھے جذبے کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں، لیکن دوستو اس کے بارے میں گہرائی تو دیکھیں، جو شریعت کے معتبر علماء ہیں ان سے بیٹھ کر مسئلے کو تو سمجھے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب آپ غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے، تو کیوں آپ مشقت اٹھا رہے ہو؟ کیا آپ کو فیمس ہونا ہے؟ کیا شہاب بھائی کی شہرت کو دیکھ کر آپ کو بھی شہرت کا بخار چڑھا ہے؟ آپ کو بھی فیمس ہونا ہے؟ آپ کے دل کے حال ہم نہیں جانتے، لیکن جو آپ بغیر تیاری کے حج کے لیے نکلے ہیں نا، جو شہاب بھائی کے بعد نکلے ہیں، یہ اسلام کا تعارف کرانے نہیں، حج کرنے نہیں، بلکہ میرے دوستو تم لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ کیا آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے ہو، یا ایک ضلع سے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جا رہے ہو، یا ایک صوبے سے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جانا ہے؟ نہیں دوستو، آپ کو کئی ملک پار کرنا ہے، کئی ملکوں کے ویزے آپ کے پاس ہونا، ہزاروں کلومیٹر آپ کا سفر ہے، اس کے بعد آپ مکہ پہنچیں گے۔ خیر تھوڑا ہم جذبات میں آ گئے دوستو بزرگوں، یہ ایک انسان کا مسئلہ نہیں، جہاں سے بھی ایسے لوگ اٹھے نا، تو ہماری گزارش ہے کہ وہاں کی مسلم تنظیمیں، وہاں کے سمجھدار لوگ ایسے لوگوں کو دبائیں، ایسے لوگوں کو بٹھائیں، اس قدم کو اٹھانے سے ان کو روکیں۔ ہوتا کیا ہے، یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا دوستو بزرگوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ایسا علاقہ ہے کہ اگر ابھی کوئی شخص نبوت کا بھی دعویٰ کر دینا تو اس کے بھی پیچھے 10 20 50 لوگ اڑ جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف علم کی کمی ہے کہ جو بھی انسان بس اس کا جذبہ دیکھتے ہیں، کیا اس کے اندر حوصلہ ہے، اس نے کیا بڑے دعوے کیے ہیں، اس نے کیا ہمت کی ہے، اور ہمارے نوجوان بس موبائل لے کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس کو حوصلہ دے دیتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے ساتھ اس کو ہمت ملتی ہے، اور پھر اس سے اسلام بدنام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر باتیں تو بہت کچھ کہنے کی میرے دوستوں، مجھے آج صرف یہ آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ اسلام کو اس طرح بدنام ہونے سے بچائیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا 27 جولائی کو، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتیان کرام کے اس پر دستخط ہیں، بڑے مفتیان کرام کے، کتنا دور اندیشی والا وہ فتویٰ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دوستو کسی چھوٹے موٹے مدرسے کا نہیں، بڑے مفتیان کرام، ایسا ادارہ جو سارے جتنے مدارس ہیں ان سب کی ماں ام المدارس کہلاتا ہے، وہاں کے بڑے مفتیان کرام کے دستخط ہیں۔ میں آپ کو وہ فتویٰ اسکرین پر بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، چونکہ وہ میرے پاس PDF فائل میں ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں، چونکہ ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں وہ اردو نہیں جانتے، وہ ہندی جانتے ہیں، اس وجہ سے میں اس کو آسان الفاظ میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورے فتوے کو دیکھیں اور گہرائی کو سمجھیں۔ یہ فتویٰ ہے دارالعلوم کا، دیکھیے اس میں 27 جولائی کو کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ بھائی شہاب جو کہ پیدل سفر حج کے لیے نکلے ہیں
ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے، یہ سوال کیا گیا تھا۔ دیکھیے آپ فتوے کو غور سے سنیں، کافی مفید باتیں ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ جو ہمارے بزرگوں نے پیدل حج کیا نا، پہلے لوگ اس پر قیاس کر کے اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے بھی تو پیدل حج کیے، باقاعدہ یہاں کے مفتیان کرام نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ حامدن و مصلیًا و مسلمہ الجواب وباللہ التوفیق۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ، مفتی اعظم گزرے ہیں، بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب فتاویٰ کی کفایت المفتی باقاعدہ وہ موجود بھی ہے، بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے، اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ دیکھیے جس کے پاس سواری وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، آپ جملے پہ غور کیجئے گا، حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی بات ہم نے بھی کہی تھی کہ حج اس کا ہو جائے گا، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضائے الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی سعی کی ہے، حتی الامکان۔ ہمارے شہاب بھائی تک اگر یہ کلپ پہنچے تو اللہ کرے کہ ان کو بھی یہ بات پتہ چلے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اعتبار سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے حوالے سے ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ یوٹیوبر کو لے کر چل رہے ہیں، برا مت ماننا یوٹیوبر کو، اور باقاعدہ ان کا یوٹیوبر ان کی ہر ایک نقل و حرکت کو ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں۔ انسٹاگرام پر شہاب بھائی کے تقریباً 2.5 ملین 25 لاکھ سے زیادہ فالوور ہیں، یوٹیوب پر بھی لاکھوں سبسکرائبر ہیں ان کے، تو ہر چیز وہ اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کو سنا رہا ہوں بس۔ تو ہمارے بزرگوں نے حتی الامکان چھپانے کی سعی کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے۔ ریاضت اور قہر نفس مطلب ایکسرسائز، اپنے نفس کی شہوتوں کو توڑنا قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت۔ یعنی انہوں نے جو پیدل حج کیے ہیں ہمارے بزرگوں نے، وہ اتباع سنت میں پیدل حج نہیں کیے ہیں، بلکہ وہ اپنے نفس کی شہوتوں کو توڑنے کے لیے کیے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی ہے، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا مروہا فلترکب، کہ اس کو کہو کہ سواری پر سوار ہو جائے۔ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا۔ عجیب بات ہے، میں رک کر ایک بات کہوں، یہ دونوں روایتیں جب ہم نے کلپ تیار کی تھی اس میں ہم نے ان دونوں روایتوں کو بیان کیا تھا، جو دارالعلوم دیوبند نے بھی انہی دو روایتوں کے سہارے سے اس فتوے کو لکھا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اسی لیے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے، یعنی ایسے کام جن کو کرنے میں مشقت ہو ایسے فرض نہیں فرمائے، لیکن کسی خاص مصلحت دینیہ سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے، بشرطے کہ وہ ریا و شہرت و ناموری و مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے، مگر اس کو طریق سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، اس کو طریق سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، کیونکہ افضل وہی امر ہے جو پورے شوق اور رغبت اور نشاط سے ہو، خواہ تھوڑا ہو۔ لیصلی احدکم نشاطہ کا حکم اسی پر شاہد ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص نماز اتنی پڑھے کہ وہ نشاط کا وقت ہو، اس کا بالکل پھرتی کا وقت ہو اور خوش دلی کا وقت ہو۔ بزرگوں کے پیادہ سفر حج کو دلیل بنانا بھی درست نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی بہت سارے اللہ والوں نے حج کیے، اس لیے اگر شہاب بھائی بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگ نکل گئے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہہ رہے ہیں نا، یہ بزرگوں کے پیادہ سفر حج کو یعنی پیدل سفر حج کو دلیل بنانا بھی درست نہیں کہ ان جیسا خلوص صفائے قلب بھی میسر نہیں۔ دوسرے ان کے یہ افعال مصالح مخصوصہ یعنی مخصوص مصلحتیں تھیں، مصالح مخصوصہ پر بطور ریاضت مبنی تھے، نہ یہ کہ جادہ مسلوکہ فی الدین یہی تھا، یعنی دین میں جس چیز کی اہمیت اور جس چیز کی ترغیب ہے یہ وہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ ہم نے آپ کو پورا فتویٰ پڑھ کر سنایا۔ میرے دوستو دیکھیں، آپ جو کلپ ہم نے تیار کی تھی اسی کا خلاصہ ہے یہ فتویٰ، اسی کو بہت سارے لوگ توڑ مروڑ کر بھی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو دارالعلوم دیوبند بھی تو کہہ رہا ہے کہ پیدل حج کرنے جانا جائز ہے۔ تو میرے دوستو ناجائز کہا کس نے ہے؟ ہم نے اس سے پہلے شہاب بھائی کے بارے میں 2 کلپ اپلوڈ کی ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، چینل پر موجود ہیں، ہم نے ان میں سے
ذرا سا بھی کسی کو ڈیلیٹ نہیں کیا ہے. اب دیکھ لیں ناجائز کسی نے نہیں کہا. اگر کسی کو قرآن و حدیث کا ذرا بھی علم ہوگا نا وہ اس کو ناجائز نہیں کہے گا. لیکن دوستو دور اندیشی, آپ دیکھیں اس فتوے کو کتنا دور اندیشی اور بصیرت پر مبنی ہے. اللہ تعالی ہمارے سارے ایمان والے بھائیوں کو سمجھ دے, بصیرت دے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق پوری زندگی ہمیں عافیت اور اخلاص کے ساتھ دین کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.